ہندوستان کے صوبہ یوپی کو مشاہیر اولیاء اللہ کی سرزمین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اسی کا ایک شہر ہے سہارنپور، جس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر گنگوہ نامی قصبہ موجود ہے۔ آج ہماری ٹیم اسی قصبے میں موجود ہے اور سلسلہ چشتیہ صابریہ کے مشہور بزرگ قطب عالم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ بھی اسی جگہ مرجع خلائق ہے۔ آج ہم انہی بزرگ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اے خدائے پاک رب الکریم، کہہ کے بسم اللہ رحمان الرحیم، کہہ کے بسم اللہ رحمان الرحیم، سر جھکاتے ہیں تیرے دربار میں، ہم تو خادم ہیں تیری سرکار میں۔ آپ کا نام نامی عبدالقدوس بن شیخ اسماعیل ہے اور قطب بندگی و قطب عالم آپ کے خطابات ہیں۔ آپ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں۔ آپ کو شیخ الاسلام شیخ درویش محمد بن قاسم اودھی سے خرقہ خلافت پہنچا ہے۔ آپ کو سلسلہ سہروردیہ، مداریہ اور نظامیہ سے بھی خلافت و اجازت حاصل ہے۔ آپ محتشان روزگار اور عارفان صاحب اسرار سے تھے، ہمت عالی شان بزرگ اور صاحب کشف و کرامات اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ آپ اہل عشق و وفا تھے اور سما کے بے حد شوقین تھے اور بعض مقامات یک رنگی میں دوست سے ہم رنگ تھے۔ آپ کے جد امجد شیخ صفی الدین، جو کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرید تھے، اس وقت آپ کے صاحبزادے اور حضرت قطب عالم کے والد گرامی شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف 1.25 ماہ کے تھے، تو حضرت شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے صاحبزادے شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مخدوم سمنا کی بارگاہ میں لائے، تو مخدوم سمنا نے انہیں بڑی شفقت اور محبت سے دیکھا اور شیخ صفی سے فرمایا، اس کو رب تبارک و تعالی ایک فرزند عطا فرمائے گا جو اپنے وقت کا قطب عالم ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں حضرت قطب عالم شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے عبادات و ریاضات کی جانب مائل تھے اور آپ کو حضرت شیخ احمد عبدالحق ردولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ بچپن کے زمانے میں آپ کتاب کافیہ لیے آپ کے روضے کے اندر گئے تو اندر سے حق حق کی آوازیں آنے لگیں اور ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ کو حضرت شیخ احمد عبدالحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت شیخ عبدالحق نے فرمایا، مطالعہ علم ظاہری حجاب ہے، اپنے اصلی کام میں مشغول ہو جاؤ۔ اسی وقت سے
آپ نے علوم باطنی کی طرف توجہ دینا شروع کر دیا۔ آپ چھوٹی سی عمر میں ہی اول وقت میں نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے آتے تھے اور صف اول میں بیٹھ جاتے، پھر نمازی آتے جاتے اور آپ پیچھے ہٹتے جاتے تھے، یہاں تک کہ سب سے پیچھے ہو جاتے اور فراغت نماز کے بعد نمازیوں کی جوتیاں سیدھی فرماتے تھے۔ آپ کی ریاضت و مجاہدہ کی کیفیت یہاں تک پہنچی کہ کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا اور آتش روحانی میں جل کر ایسے خاک ہوئے کہ سانس کے ساتھ بوئے کباب آتی تھی، اور کبھی سانس میں عود و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ آپ نے اپنے آپ کو عشق الہی میں سوختہ کر لیا تھا۔ جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش چشمے والا، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش چشمے والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ جب حضرت شیخ درویش محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کو معلوم ہوا کہ قطب عالم آتش عشق اور مجاہدہ میں جل چکے ہیں تو ارشاد فرمایا، اس کے سر پر پانی روزانہ ڈالو، اور آپ کو کثرت درود پاک کا حکم دیا تاکہ ترویج قلبی ہو۔ شروع میں آپ کو مخلوق سے کافی نفور تھا، اپنے مرشد کے گھر کے تمام کاروبار آپ ہی بجا لاتے تھے۔ بحکم پیر و مرشد جس وقت آپ گنگوہ میں تشریف لائے، وہاں ایک سنیاسی کا مٹھ بڑا ہی خوبصورت تھا۔ آپ کو وہ جگہ بڑی پسند آئی اور آپ نے چاہا کہ میں یہاں قیام کروں۔ تب آپ نے اس مٹھ میں جا کر دیکھا تو سنیاسی کے چیلے وہاں موجود تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا، تمہارے گروجی کہاں ہیں؟ پچھلے 1 سال سے گفا میں تپسیا کر رہے ہیں، صرف دیوار میں ایک سوراخ ہوا کے لیے رکھا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ ان کے پاس جا سکے۔ حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سوراخ کے پاس بیٹھ کر مراقبہ میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی صفت روحانیت نے جسد مبارک پر غلبہ حاصل کیا تو آپ کا جسم مبارک لطیف ہو گیا اور آپ اس سوراخ سے گزر کر گفا کے اندر داخل ہو گئے تو دیکھا کہ وہ سنیاسی حبس دم کیے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اس غار میں دوبارہ مراقبہ فرما کر اپنی روح سے اس سنیاسی کی روح کو حرکت دی تو وہ سنیاسی ہوشیار ہوا اور حضرت سے پوچھا، تو کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں خدا کا بندہ ہوں اور اس کی دی ہوئی طاقت سے یہاں آیا ہوں۔ اب تو بتا، تو نے یہاں رہ کر کیا کمال حاصل کیا؟ تو اس سنیاسی نے جواب دیا، دیکھو میں ابھی پانی ہوا جاتا ہوں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنیاسی پانی ہو گیا۔ آپ نے ایک کپڑا اس پانی میں تر کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ جب وہ اپنی اصلی حالت پر ہوا تو آپ نے فرمایا،
اب میں بھی پانی ہوا جاتا ہوں، تو اس میں کپڑا تر کر کے اپنے پاس رکھ لینا۔ چنانچہ جب آپ کا جسم اطہر پانی میں تبدیل ہوا تو اس سنیاسی نے بھی آپ کے پانی میں ایک کپڑا تر کر کے رکھ لیا۔ جب آپ اپنی اصلی حیت پر واپس آئے تو فرمایا، اب اپنے پارچے اور میرے پارچے کو سونگھ۔ تب پہلے اس سنیاسی نے اپنے گیلے پارچے کو سونگھا تو اسے ایسی بدبو آئی کہ اس کا دماغ پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے حضرت کے بھیگے ہوئے پارچے کو سونگھا تو ایسی خوشبو آئی کہ اس کا دماغ معطر ہو گیا۔ اسی وقت وہ آپ کا معتقد ہو گیا اور عرض کرنے لگا، میں تو اپنے فن میں کامل ہوں، مگر تم بھی بہت کامل نکلے۔ البتہ بدبو اور خوشبو کا تفاوت رہا، یعنی فرق رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تب حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ خوشبو اسلام کی ہے اور وہ بدبو کفر کی تھی۔ تو اس سنیاسی نے کہا، مجھے بھی اسلام سے مشرف فرما لیجئے۔ آپ نے فوراً اسے کلمہ پڑھایا اور وہ صدق دل سے مسلمان ہو گیا، اور اس جوگی کے چیلوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تب آپ نے ان سبھی کو دیگر مقامات پر رشد و ہدایت کے لیے روانہ فرما دیا۔ آج وہ مقام سرائے شیخ کہلاتا ہے، جہاں حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولادیں بسی ہوئی ہیں۔